السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کا ٹاپک ہمارا ہے جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. جیسے کہ تھمبنیل میں آپ نے دیکھ لیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آج یہ ہماری سیکنڈ ویڈیو ہے، تو میں تمام خواتین اور حضرات جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی جن کا اسپیکٹ لائف کو دیکھنے کا ایسا ہے کہ ہمیشہ وہ کمپلین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، میرے ساتھ زندگی میں ایسا کیوں ہوا، یا اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، اور اگر وہ یہ نہ کرتا تو میں اس مقام پر ہوتا. اور اسی طرح کی بہت ساری کمپلینس کہ میرے اندر یہ فالٹ، یہ ایپ کیوں ہے، میرے راستے میں اتنی رکاوٹیں کیوں ہیں. اس طرح کی کمپلینس جو بچے بچیاں کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے آج کی ویڈیو ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. مطلب بینگ اے مسلم ہمارا یہ توکل ہونا چاہیے، اتنا اسٹرانگ فیتھ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ زندگی میں آنے والے جو بھی واقعات ہوتے ہیں، جو بھی حالات ہوتے ہیں، اگر ہم نے اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور ہم نے اپنی طرف سے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا ہے، تو جو بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ پھر اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. کیونکہ زندگی میں جب اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا ہوتا، اپنی طرف سے وہ بالکل کلیئر ہوتے ہیں، کرسٹل کلیئر ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی لوگ دھوکہ دے جائیں، دغا کر جائیں، کوئی ان کے ساتھ بے وفائی کر جائے، ان کے ساتھ کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے، مطلب جتنی بھی لائف کے سچویشنز ہوتی ہیں اس میں اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے تو دے آلویز فیل کمپلیننگ کہ اگر میرے ساتھ اس نے ایسا نہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو یہ یاد رکھیے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ پلان ہے. ہم انسان ہیں، ہماری سوچ محدود ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اگر ایک راستہ ہمارے لیے بند ہے تو وہ کیوں بند ہے. اس راستے کے پیچھے، اس دروازے کے پیچھے، بند دروازے کے پیچھے جو ہمیں اتنا خوبصورت منظر دکھ رہا ہے، تو کیا جب ہم اس منظر میں ایڈ ہوں گے تو کیا واقعی وہ منظر ہمارے لیے فیوریبل رہے گا؟ یہ ہمیں نہیں پتہ. ہم اپنی محدود سوچ کی ڈپینڈ ہو کر اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا پلان ہے ہم وہ نہیں جانتے، اس کی مصلحتیں نہیں جانتے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو سنا تھا میں نے، میرے والد صاحب نے سنایا تھا، اور یہ واقعہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. آپ خود سمجھیں گے، دیکھیں گے. ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کا جو وزیر ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ہوتا ہے اس کے، اور بادشاہ جو تھا وہ اپنے وزیر کو لے کر شکار پہ جاتا ہے. شکار کرتے ہوئے کسی غلطی کی وجہ سے اس کا جو ہاتھ ہوتا ہے، اس کی انگلی زخمی ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے. تھوڑا سا انگلی پہ مطلب تھوڑی سی انگلی کٹ جاتی ہے. تو بادشاہ بہت افسردہ ہوتا ہے، بہت گریف میں ہوتا ہے. تو اس کا وزیر اس کے ساتھ تھا. تو بادشاہ کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ وزیر بہت ذہین تھا، بہت عقل مند تھا، تو بادشاہ کو تسلی دینے کے لیے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کوئی بات نہیں، اگر آپ کی انگلی کٹ گئی ہے تو ضرور اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، آپ زیادہ افسوس نہ کریں، جانے دیں معاملے کو. اچھا، بادشاہ جو تھا وہ پہلے سے ہی تھوڑا غم میں بھی تھا کہ انگلی چلی گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے انگلی، اور جو تھا وہ وزیر کی اس بات نے
بادشاہ کو تھوڑا سا غصہ دلا دیا. تو اس نے وزیر سے کہا کہ تم اس طرح کہہ رہے ہو میری انگلی کٹ گئی ہے، اور تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو یہ تو بہت تم نے غلط موقع پر یہ بات کہی ہے. تو مجھے تو بہت برا لگا. تم ایک کام کرو. وہ گھر گیا، وزیر کو کہا اس کو جیل خانے میں ڈال دو، جو حوالات ہوتے ہیں، اس زمانے میں حوالات ہوتے تھے، اس میں ڈال دو. اچھا، وزیر جو تھا وہ بہت ذہین بھی تھا اور بادشاہ کا بہت خاص شخص تھا. بادشاہ اس پہ بہت ٹرسٹ بھی کرتا تھا اور بہت اس پہ مطلب بادشاہ کا وہ خاص آدمی تھا. تو بادشاہ نے اپنے غصے میں صرف اتنا ہی کیا. تو وزیر بہت دکھی ہوا اس چیز سے کہ میں نے ایک بات کہی تھی دل رکھنے کے لیے، لیکن بادشاہ نے میری بات کو کس طرح سے پرسیو کیا. اس نے صفائیاں بھی دینی چاہیے، لیکن بادشاہ سلامت تھے، انہوں نے نہیں سنا. اس ٹائم غصے میں تھے، ان کو حوالات میں ڈال دیا، قید خانے میں. نیکسٹ ڈے جو بادشاہ تھا اس نے سوچا کہ میں وزیر کے بغیر ہی جو ہوں وہ شکار پہ نکلتا ہوں. اپنی رعایا ہے، اپنا علاقہ ہے. نیکسٹ ڈے وہ شکار پہ چلا گیا. کچھ ایسی سچویشن بنی کہ وہ رستے سے بھٹک گیا اور اس کو اس چیز کا احساس ہوا کہ میں کوئی علاقہ غیر میں آ گیا ہوں. اچانک سے ایک گروپ آیا لوگوں کا. دیکھنے میں وہ حبشی تھے، جیسے ہوتے ہیں باشندے حبشی، اور جو بلی چڑھاتے ہیں لوگوں کی، اور اس طرح سے وہ علاقہ غیر میں چلا گیا. وہاں پر ان حبشیوں نے اس شخص کو پکڑ لیا. وہ اپنے جو بھی ان کا حبشیوں کا سردار تھا اس کے پاس لے کر گئے، اور یہ کنورسیٹ ان کی ہو رہی تھی، آپس میں کنورسیشن چل رہی تھی کہ اب ہمیں بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ بلی چڑھانے کے لیے ایک انسان ملا ہے، اپنے دیوتاؤں کی بلی چڑھانے کے لیے. اچھا، بادشاہ یہ ساری باتیں سن بھی رہا تھا، خوف میں بھی آ رہا تھا، اور جو اس کی حالت تھی کہ اب میری بلی چڑھا دی جائے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو ایک ٹائم مقرر کیا کہ اس ٹائم سب لوگ اس دیوتا کے پاس اس کی بلی چڑھائیں گے. اچھا، بادشاہ دل میں بہت ڈر گیا، سہم گیا کہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ میری بلی چڑھا دی جائے گی. ملامت بھی کر رہا تھا کہ میں نے اپنی جو سلطنت ہے اس میں جو ورکرز تھے ان میں سے کسی ایک گروپ کو لے کر کیوں نہیں چلا، میں بھٹک گیا رستہ. اچھا، کو اس دیوتا کے سامنے لے جایا گیا. باقاعدہ ایک جو کراؤڈ ہوتا ہے وہ جمع ہوا ان حبشیوں کا، اور سب ڈانس کر رہے ہیں، اور جو حبشیوں کی طرح جو بھی ان کے رسومات تھیں وہ ادائیگی شروع ہو گئی. بلی چڑھانے سے پہلے بادشاہ کی یہی سوچ تھی ذہن میں کہ وزیر نے یہ کہا تھا، اور اس کو پیچھے اپنی لائف جو تھی، بیک لائف جو تھی وہ یاد آنے لگ گئی. اور وزیر کو تو میں حوالات میں بند کر کے آیا ہوں، اور باقی بھی اس کو چیزیں یاد آنے لگ گئی. تو اس ٹائم کیا ہوا، جیسے ہی اس کو بلی کے لیے لے جایا گیا، اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اب بلی کے لیے جو ہے اس کو لایا جائے، اس شخص کو. جیسے ہی وہ بلی دینے کے لیے اس کو لائے بادشاہ کو اپنے دیوتا کے سامنے، ایک دم ایک شخص جو تھا وہ ان میں سے حبشیوں میں سے وہ چیخا کہ رکو، اس شخص کی جو انگلی ہے وہ کٹی ہوئی ہے. تو ہم اپنے دیوتا کے سامنے ایک عیبدار شخص کی بلی کیسے چڑھائیں؟ اور سب لوگ جو مجمع تھا، کراؤڈ تھا، ایک دم انہوں نے اس پر ریئیکٹ کیا، دیکھا بادشاہ کو، اور کہ ہاں اس کی تو واقعی انگلی کٹی ہوئی ہے. تو جو ان کا سردار تھا ہی سیڈ کہ جس میں عیب ہے، ہم وہ تو ایسا شخص یا ایسی بلی جس میں کوئی عیب ہو، کوئی برائی ہو، کوئی خرابی ہو، تو ہم اس کی بلی جو ہے وہ اپنے دیوتا کو نہیں چڑھا سکتے. اس کو چھوڑ دو، بلی کے لیے ہم دوسرا شخص دیکھیں گے، دوسرا انسان دیکھیں گے. اور اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، اس کی بلی تو جائز ہی نہیں ہے ہمارے اکارڈنگ ٹو آور رولس، جو بھی ان کے ریلیجیس رولس تھے، تو اس کی بلی تو جائز ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. بادشاہ کو چھوڑ دیا گیا، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا ان کو. پھر بادشاہ جو تھا وہ کسی طرح سے اپنے جو اس کی سلطنت تھی وہ واپس آیا اور خدا کا بہت شکر ادا کیا،
اور بہت مطلب آنے کے بعد شکرانے پڑے کہ خدا کا شکر ہے کہ میں بلی سے بچ گیا، اور بہت ہی خوفناک میری زندگی کا یہ واقعہ تھا۔ پھر ذرا اس کے جب اوسان بحال ہوئے، اس نے اپنے درباریوں کو کہا کہ جو وزیر ہے اس کے کیا حالات ہیں۔ میں تو 2-3 دن پہلے گیا تھا اور اس کو میں نے جیل خانے میں قید میں بند کیا تھا، تو کیا اس کے جو ہے وہ تو کیا اس کے حالات ہیں، اس کو ذرا وزیر کو سامنے پیش کرو، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ خود بھی قید کی ایک صعوبت سے، ایک تکلیف سے گزرا تھا۔ تو اس نے وزیر کو فوراً بلوایا، اپنے دربار میں حاضر کیا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال بھی تھا، بادشاہ کے ذہن میں۔ وزیر کو حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو یہ واقعہ ہوا میرے ساتھ۔ میں جب شکار کرنے نکلا تو میں قید کرنے کے بعد ایک بات میرے سمجھ نہیں آئی، ایک چیز جو ہے نا وہ مجھے کنٹینیوسلی میرے ذہن کو ہٹ کر رہی ہے، کنٹینیوسلی مجھے یہ کویشچن جو ہے نا اس کا آنسر چاہیے، اور تم کیونکہ ذہین بھی ہو اور میں تمام معاملات میں تم سے رائے لیتا ہوں، تو وہ جو میرا غصہ تھا وہ تو میرا ختم ہو گیا ہے، تمہیں میں نے قید سے آزاد کروا لیا ہے۔ اب کیا ہے کہ تم مجھے میرے سوال کا جواب دو کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ بات میں مان گیا کہ میری انگلی کٹی، میں اس وقت غصے میں تھا، اور میں جب پکڑا گیا قید میں ان حبشیوں کے ذریعے، میری بلی جب چڑھائی گئی تو مجھے صرف اس بیس پہ چھوڑ دیا گیا کہ مجھ میں عیب ہے، اور عیبدار جو شخص ہے جس کی انگلی کٹی ہوئی ہے وہ لوگ اس کی بلی نہیں چڑھائی گئی۔ یہ بات میرے سمجھ آ گئی کہ میری انگلی کٹی ہوئی تھی تو میں زندگی سے مطلب میری زندگی واپس مل گئی، مجھے زندگی میری کٹی ہوئی انگلی کی وجہ سے واپس مل گئی۔ ایک بات میری سمجھ نہیں آتی، میں نے تمہیں بند کیا، قید میں ڈالا، اس میں کیا اللہ کی بھلائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب بادشاہ نے وزیر کو قید میں ڈالا تھا، ایک بات میں یہاں پر چھوٹی سی بتانے بھول گئی کہ جب قید میں ڈالا تھا کہ ہر چیز میں اللہ کی بھلائی ہے نا، تو میں تمہیں قید میں ڈال رہا ہوں، اب بتاؤ اس میں کیا بھلائی ہے؟ اس وقت وزیر جو تھا وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، اور بادشاہ جب نیکسٹ ڈے شکار پہ گیا تو وہ چلا گیا، اور پھر یہ معاملات پیش آئے۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ جب تم نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ بادشاہ سلامت، اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی بھلائی ہے کہ آپ مجھے قید میں ڈال رہے ہیں، جبکہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اگر بنا کچھ برا کیے میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کی بھلائی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ اس میں کیا بھلائی تھی؟ جب میں نے تمہیں قید میں ڈالا تھا تو تم نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی انگلی کٹی، میں نے آپ کو تسلی دی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، جو میرا فرض تھا وہ میں نے ادا کیا، آپ کی تسلی کے لیے یہ بات بھی کہی تھی، اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے قید میں ڈالا، اس بات کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں قید میں کیوں ڈالا گیا ہوں، پھر بھی میں نے اللہ پہ توکل کیا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تیری کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ لیکن اب مجھے اس بات کا مطلب سمجھ آ چکا ہے، اور میں ڈبل اس چیز کو جو ہے وہ ایک فیتھ میرا ڈبل ہو گیا ہے، میرا جو عقیدہ ہے پختہ ہو گیا ہے کہ ضرور ہر کام میں اللہ کی بھلائی ہوتی ہے، جو بھی ہو رہا ہے ہمارے زندگی میں۔ بادشاہ سلامت بہت حیران ہوا، اس نے کہا کیوں، کیسے؟ تو وزیر صاحب کہ میں تو مکمل شخص ہوں، میری انگلی تھوڑی کٹی تھی، اور ہر شکار پہ آپ مجھے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اگر جو حالات آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوتا تو وہ آپ کو تو چھوڑ دیتے، وہ بلی میری چڑھا دیتے، مطلب میرے اندر کوئی عیب نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے ان کا دوسرا نشانہ میں بنتا۔ تو یہ بھی تو اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے قید کر دیا گیا، وہ ذریعہ آپ بنے، تو میری قید میرے لیے میری زندگی بنی، اور آپ کی انگلی کٹنا آپ کے لیے زندگی بنی، تو دونوں کاموں میں جو تھی وہ اللہ کی مصلحت تھی۔ تو کہنے کو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، والد نے مجھے واقعہ سنایا تھا کہ بیٹا صبر سے، شکر سے کام لینا، زندگی میں جو بھی پریشانی آئے اپنی طرف سے کسی کے ساتھ غلط مت کرنا، تو ضرور تم اللہ تعالیٰ کی جو غصہ ہے اس سے بچ کے رہو گے۔ ایک والد کی نصیحت تھی اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ واقعہ شیئر کروں، اور اس چیز نے مجھے پوری زندگی لائف میں اتنا
فیتھ دیا. میرا جو عقیدہ تھا کہ جب میں کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتی تو جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اگر ہم اپنا یہ یقین کر لیں گے, بنا لیں گے یہ یقین, یہ فیتھ, یہ توکل کر لیں گے اللہ پہ کہ جو اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بالکل صحیح کرتا ہے. ایک انچ, ایک لمحہ, ایک اینٹ جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر, ہے نا کہ ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. تو ہر واقعے میں, ہر حالات میں جو اللہ کے پلان کے مطابق ہے, اگر ہم اس میں رکاوٹ نہ بنیں, جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, جب جہاں جو جیسا ہے وہ سب کچھ اللہ کا ایک پلان ہے. ہمیں اللہ کے بندے بن کر اس پلان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا ہے, قدرت سے کوشچن نہیں کرنا. تو یہ چھوٹی سی بات تھی. میں نے سوچا کہ یہ واقعہ, یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کہیں کسی کونے میں کسی شخص کو اس وقت ان باتوں کی ضرورت ہو, اس طرح کے الفاظوں کی ضرورت ہو. کیونکہ جب میرا بھی ایک مشکل وقت کوئی آتا اور میں کوئی نیٹ اٹھا کر دیکھتی تو کوئی ایسی بات, کوئی ایسی آیت, کوئی ایسی موٹیویشنل کوئی بات میرے سامنے آ جاتی تو پھر میرے جو یقین تھے وہ پختہ ہو جایا کرتے تھے خدا پر. اجازت دیجیے ڈاکٹر ہیرا کو. ملتی ہوں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ.